الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی. آج حکیم الامت اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 144واں یوم پیدائش ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا گیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی ہوئی. علامہ اقبال کے حوالے سے آج کے پروگرام میں خصوصی گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس 11 نومبر کو صبح طلب کیا گیا. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اپنے اتحادیوں سے قومی اسمبلی میں اور سینیٹر کے ساتھ ملاقات کریں گے. ظہرانہ ان کے اعزاز میں دیا جائے گا اور پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا جو لائحہ عمل ہے اس پر بھی بات ہوگی. یہ معاملہ بھی زیر بحث ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل قومی ایک قانونی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ رعایت حکومت کو نہیں دی جائے گی. قانون سازی کے لیے ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر جو عوامی ایک مسئلہ ہے مہنگائی، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا اور بتایا جا رہا ہے جناب کہ نومبر 2021 کے بلوں میں فی یونٹ اضافہ جو ہے وہ یہ وصول کیا جائے گا پھر ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں. ان تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، کالم نگار، سینئر تجزیہ کار استاد محترم جناب سجاد میر صاحب. میر صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکیم الامت کی. آج ان کا 144واں یوم پیدائش جو ہے وہ منایا گیا. علامہ اقبال کا ویژن تھا اور ایک ایسی فلاحی مملکت کا جس میں آج ہم موجود ہیں. کیا خواب پورا ہوا سر؟ نہیں، خواب پورا ہونے کے تو ہر سال ہم بات کرتے ہیں کہ وہ خواب پورا نہیں ہوا. وہ آئیڈیل بہت، آج عمران خان نے بھی تو بات کی نا آئیڈیلزم اور ریئلزم کی، اور جس معنوں میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے. وہ آئیڈیلزم کہتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی دنیا ہے. عمران کہتا ہے کہ نہیں، آئیڈیلزم کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو الٹیمیٹ چیز ہوتی ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اس تک اچیو کرنا. اور ریئلٹی میں کبھی کبھی یہ ایسا ہوتا ممکن ہی ہوتا نہیں ہے، لیکن آدمی کو آئیڈیل وہی رکھنا چاہیے. وہ اس کے یہ معنی لیتے ہیں، دوسرے لوگ اس کے وہ معنی لیتے ہیں. میں اس بحث پہ نہیں پڑھتا، پولیٹیکل سائنس کی بحث ہے، کسی دن کرا دوں گا کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کو دے کر. لیکن اقبال کا جو ایک خواب تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، ہو گیا پاکستان کی شکل میں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال کے بہت سے آئیڈیل جو ہیں وہ اس ملک میں امپلیمنٹ ہوئے. سب سے بڑا آئیڈیل یہ تھا کہ اقبال نے فیصلہ کیے، جو اقبال نے فیصلے کیے نا وہ حرف آخر تھے. مثلا ہمارے ہاں آج کل بحث چلتی ہے سیکولرزم، ایک سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے یا مذہبی ریاست ہونی چاہیے، یا ریاست کلیسا ایک ہے، وہ کہتے ہیں ریاست الگ ہے کلیسا الگ ہے، چرچ کا معاملہ چرچ جانے اور ریاست کا معاملہ ریاست جانے. تو اس پر اقبال نے بڑا الہباد کا خطبہ وہ تصور پیش کیا تھا. کہا جاتا ہے اس حساب سے اس میں یہ کہا تھا کہ اسلام ڈز ناٹ بائیفرکیٹ دا یونٹی آف مین into the irreconcilable duality of spirit and matter, state and church. اسلام میں اسٹیٹ اور چرچ کا کوئی فرق نہیں، جیسا روح اور مادے کا فرق نہیں ہے. اور یہ بحث اس نے اس سے پہلے بھی کی کہ جب دارا کی شکل میں اکبر پھر زندہ ہوا. اب بحث دیکھیے، دارا کی شکل میں اکبر پھر زندہ ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے آ کے وہ سارا نقشہ بدل دیا. فارسی کا اشعار ہے، اس کو پڑھ کر اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. اور عالمگیر کے بارے میں یہ کہا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، میری ترکش کا آخری تیر تھا جو ہم نے چلا دیا. وہ ایک پوری ہسٹری کو، سب کانٹیننٹ مسلمانوں کی ہسٹری کو ایک خاص طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. جمال الدین افغانی ان کے آئیڈیل ہے، مولانا روم ان کے آئیڈیل ہے، اور اس کے ساتھ وہ ترقی کا ایک خاص پیٹرن ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال، جس کے بڑے درست بات قائد اعظم نے کہی تھی کہ اگر ایک بڑی سلطنت کے مقابلے میں مجھے اقبال یا سلطنت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو کس کو کروں گا، تو میں اقبال کا انتخاب کروں گا. کیونکہ اقبال کی فکر پر تو پاکستان بن سکتا ہے. پاکستان کی اگر پاکستان صرف ایک ریاست ہو، اس کے پیچھے اقبال کی فکر نہ ہو تو وہ نہ اقبال پیدا کر سکتی ہے. وہ کیا پیدا کرے گی میں نام لینا نہیں چاہتا. آج کل کے جو سنتے ہیں نا آپ ٹی وی پہ بڑے لال مجکڑ، وہ اس طرح کے لال مجکڑ پیدا کرے گی. تو اس طرح اب دیکھا جائے تو ہمارا اقبال کا جو خواب تھا، ہم اسی خواب کی تعبیر کی تلاش میں آج تک سرگراں ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب، مطلب کہ اقبال نے جو نوجوانوں کو شاہین کہا اور ان شاہینوں نے کس حد تک عمل کیا. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر صحافی، کالم نگار اور تجزیہ کا جناب مقبول صاحب. ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں. اور ان سے ہم پوچھتے ہیں. السلام علیکم عالیہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب اقبال پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ اقبال نے تقسیم کر دی، بہت سے مسئلوں کا فیصلہ کر دیا، وہ حرف آخر ہے. مثلا آج ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اقبال نے فیصلہ کر دیا کہ اسلام اسٹیٹ اور کلیسا میں فرق نہیں کرتا. اس نے فیصلہ کر دیا
کہ اکبر کی فکر جب دارا شکوہ کی شکل میں دوبارہ زندہ ہوئی تو اس کا ووٹ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ تھا، ترکش ہمارا دنگے آخری. تو کیا آپ کیا اقبال کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، علامہ اقبال نے ایک گلہ کیا ہے پوری اپنی قوم کے ساتھ کہ میرا میر امم داد افتخار ہے، میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے داد کا طلبگار ہوں، سارا غزل خانے کا مردم، میرے یاروں نے تو مجھے ایک شاعر سمجھ لیا ہے، حالانکہ اقبال جو تھا وہ بیسیکلی پوری امت کا ہوتی خان تھا. اصل میں علامہ اقبال جو تھے وہ اس وقت کے اندر جو 1900 کے بعد سے 2-3 مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز آئی تھی، ان کے سب کے مخالف کھڑے ہوئے تھے. 1917 میں ان کے سامنے کمیونسٹ بریک ریولوشن آیا تھا، اور اس کے بعد سیکولرزم اور لبرلزم کا جو انقلاب آیا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں کری تھی. اقبال نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا. آپ دیکھیں، اقبال نے اپنی شاعری سے پہلے، اپنی شاعری سے بانگے درا سے بھی پہلے جو کتاب چھاپی ہے، اور وہ خود چھاپنے گئے تھے، ان کو کوئی پبلشر نہیں ملا تھا، وہ علم الاقتصاد تھی، اکانومی پہ کتاب تھی، اور پہلے انہوں نے اس کو انگریزی میں لکھا، پھر اس کو اردو میں کیا. اور آپ اندازہ کریں کہ آج میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو 2021 میں جو سوال اکانومی کے ہیں، اقبال نے ان کا 1905 میں جواب دیا، اور اس نے وہ سارا جو ویسٹرن سسٹم ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو کچھ آ رہا ہے، یہ جب بینک گرجوں سے بھی اونچی ہیں، جو بینکوں کی عمارات، بینکوں سے کہیں بڑھ کے ہے، دبر جی حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم میں مساوات، یہ وہ سارے کا سارا جو تصور تھا نا اس وقت کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ جو اقبال نے اس وقت کمیونزم اور سیکولرزم اور جمہوریت اور کیپٹلزم، ان سب کے خلاف اسلام کے اس نظریے کی حقانیت کو واضح کیا ہے. ایون فاشزم بالکل، جی، بلکہ جو پولیٹیکل نیشنلزم ہے نا، اقبال اس کے بھی خلاف تھا. یعنی جو خاص طور پہ اس وقت جو خاص طور پہ نیشنلزم ابھارا گیا ہے، اقبال تو وہی تو کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بات تو اس طرح کے نیشنلزم کا بھی خلاف ہے، تو جو نیشنلزم جو ہے پھر وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اقبال نے اس دور کے جتنے بھی بڑے نظریے تھے، خاص طور پہ عمرانی نظریے، اقبال کا تو میں کہتا ہوں سوشیولوجی میں باقاعدہ علیحدہ ایک باب باندھنا چاہیے. اقبال نے جو عمرانی نظریے دیے ہیں، اور وہ عمرانی نظریے جدید ترین عمرانی نظریوں سے بالکل مخالف نظریے تھے، اور جن کو اس وقت کا ویب پیش کر رہا تھا. آپ نے ٹھیک فرمایا. اب یہ بتائیے گا کہ ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم اقبال کی فکر سے کیا رہنمائی حاصل کر کے کس راستے پر چل سکتے ہیں؟ ہم لفظ بول دیتے ہیں، خودی کہہ دیتے ہیں، شاہین کہہ دیتے ہیں، عشق کہہ دیتے ہیں، بہت سے لفظ بول دیتے ہیں. کیا راستہ اختیار کریں گے کہ ہم اقبال کے آئیڈیلز کو اچیو کر لیں گے؟ آج تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی آئیڈیلزم اور ریئلزم کے ایک خاص بحث چھیڑ دی ہے. میں اس پر نہیں جانا چاہتا، سیدھا سوال اقبال کے حوالے سے کر رہا ہوں. وقت یہ ہے کہ ہم کہیں کھڑے نہیں ہیں. ہم کھڑے ہوتے تو کاش اب تک بچ جاتے. ہم تو بالکل لیٹے ہوئے، بلکہ شاید قبر میں دفن ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری صورتحال. اصل میں علامہ اقبال کا جو خواب تھا نا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ علامہ اقبال کا ایک واقعہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں. علامہ اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا جو ایک دوست بندہ آیا ہوا ہے، ٹاٹا صاحب کی مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ میں اس کے پاس میرے سوال کا جواب ہے. ٹھیک، تو میں جو صبح تیار ہو کے جانے لگے، گپ شپ لگتی رہی، کوئی نہ ہوا. 2-3 دن ایسے گزر گئے. اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ ایک علی بخش کہتے ہیں کہ ایک صاحب باہر سے آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ اقبال تو نہیں آئے، میرے پاس ان کا سوال کا جواب ہے، یہ شعر اس کو دے دو. اور انہوں نے یہ کہا کہ رومی کا شعر لکھا ہوا تھا کہ ہر بنائے کونا فقا بادہ کنت، اولی بنیاد را ویرا کنت. کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی نئے نظریے کی تعمیر کرو، تو یہ جو ساری کی ساری عمارت ہے، اس کو گرا دو. اولی بنیاد را ویرا کنت. اور یہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عمارت کے اندر جو بنی ہوئی ہے پوشیدہ عمارت، اس میں نیا کچن بنا دو، نیا بیڈ روم بنا دو، یہ کر دو. یہ کبھی بھی تمہارا حل نہیں ہے. جب تک کہ پوری تہذیب کو تم گرا نہیں دیتے اور اس کے اوپر نئی عمارت استوار نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا حل ممکن نہیں. ہم جو کرتے ہیں نا پیچ ورک، اقبال کہتا ہے یہ ہمارا حل ہی نہیں ہے. اس پیچ ورک میں نہ اسلام کی تہذیب بن سکتی ہے، نہ اخلاقیات کی تہذیب بن سکتی ہے، نہ کوئی نظریہ بن سکتا ہے. آپ نے اقبال کا جو واقعہ سنایا کہ وہ بندہ خود آ گیا، اور اس کے بارے میں بڑی روایات کئی مشہور ہیں کہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کیا پیغام دیا اور کیسے پیغام دیا، وہ ایک الگ کہانی ہے.
ثابت کرتی ہے کہ اقبال روحانیت پہ بڑے مقام پہ فائز تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے اور اسی راستے پہ چل کر پرانی عمارت کو گرانا ہے، نئی عمارت کو تعمیر کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہمیں؟ جی بالکل درست سنا ہے. دیکھیں نا اب ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ ہم بھانمتی کا کنبا ہم نے جوڑا ہوا ہے. نہ ہم ڈکٹیٹرشپ میں رہتے ہیں، نہ ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، کسی چیز میں نہیں. ہمارے ہاں جو اسلام کا تصور ہے وہ ان ساری چیزوں سے مختلف ہے، جس کو بعض اسپرچل ڈیموکریسی کا نام دیتا ہے. اب اسپرچل ڈیموکریسی کیا ہے؟ یعنی ایک ان لوگوں کی رائے کہ جو واقعی صاحب نظر ہوں، واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنہیں کہتے ہیں اپنا اہل نظر یا اہل ذکر ہو. اصل کے تصور کو جب تک ہم اس کی بنیاد پہ نافذ نہیں کرتے، ہم اسلام کو ناپتے ہیں باقی فریم ورک کا ریفرنس کے ساتھ. وہ جو ابتلا علاج جو ہے وہ اپنا نظر کے سوا کچھ نہیں، کچھ اور نہیں، نظر کے سوا کچھ اور نہیں. رضا شاہ نہ کی نمود میں کہ روح شرط بدن کی تلاش میں. ہاں، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نموز اس کی کہ روح شرط بدن کی تلاش میں ہے. ابھی مطلب یہ ہے کہ بدن کی تلاش. جو اقبال نے آخری رونا رویا نا، بڑا کمال ہے. شب پیش خدا بگریستم راہ، میں رات اپنے اللہ کے حضور بہت رویا. مسلمانہ چرا زارند و خارن، مسلمان اس میں خوارزار کیوں ہے؟ ندا آمد نمی دانی کے قوم، آواز آئی کہ تم اس قوم کو نہیں جانتے. دلے دارن محبوب ندارن، محبوب نہیں رہتے. اصل مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی محبوب نہیں آتا، اور محبوب کے اندر یہ ہے کہ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے اور نظریہ بھی محبوب ہو سکتا ہے. ہمارے پاس اسلام کے نظریات کو ہمارے قطن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کمزوری. اور تم خار ہوئے سارے کے قرآن ہو کر. یہ قرآن کی بہت بڑی آیت ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو. اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا کیا ومن یفعل ذلک، ایسے لوگوں کا میں کیا علاج کروں گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دوں گا. یعنی دنیا میں کوئی اور عذاب کسی چیز کا نہیں سوائے اس چیز کا ہے کہ تم آدھے حصے کو مانتے ہو، آدھے کو نہیں مانتے ہو. یا تو پورا یورپ کی ہوتا ہو جو نہ مانو، لیکن تم اسلام کو مانو بھی، کلمہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھو اور اس کے نظام کو نافذ نہ کرو، تو اللہ کہتا ہے اتنا خزیم فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں ذلیل کروں گا تم لوگ. بہت شکریہ آپ کا اوریا صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج یوم اقبال کا حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. خیالات سے بڑے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا سر، انہوں نے استعمال کی اور پوری وضاحت کے ساتھ گفتگو. آج میں نے بتایا کہ آج صبح میں بھی ایک پروگرام میں تھا عبدالروف کے یوم اقبال کے سلسلے میں 1 گھنٹہ ہم نے گفتگو کی تھی اور بہت سی باتیں کی تھی، لیکن اولیاء صاحب نے ابھی اتنی بات کر دی ہے کہ میرا خیال کہ آج کے دن کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے. اقبال کا جو جمہوریت کا تصور ہے، جس میں انہوں نے ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز عمل ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کیا اسی طرز حکومت کی بات جیسے طنز کیا انہوں نے؟ دیکھیں وہ اقبال کو ذرا اور انداز میں دیکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ 200 گدھے جو ہے ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھی شعر ہے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے مخالف نہیں تھے، لیکن جمہوریت کو خدا نہیں مانتے تھے. اور ان کے ہاں جو روحانی جمہوریت کا تصور پیش کیا گیا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بھی اس کی تلاش کرنا چاہیے. اس روحانی جمہوریت کی تلاش میں وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ ایک آمر بیٹھ جائے اور وہ فیصلے کرے. وہ دور فاروقی کا قائل تھے، جو انہوں نے کہا کہ داتا صاحب کی آمد کا مطلب یہی ہے کہ اس خطے میں دور فاروقی کا آغاز کیا جائے. تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی. آج کے دن کے لیے میرا اتنا کافی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. میر صاحب، دوسرا جو ہمارا موضوع ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 11 نومبر کی صبح کو ہوگا، اس کریں گے. اس کے ساتھ حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل بھی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بڑا ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو قانون سازی کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حکومت اتحادیوں کے ساتھ مل رہی ہے، دوسری طرف حزب اختلاف کی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، کیا نقشہ دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک نیچرل ہے. مہنگائی کی جو صورتحال ہے، جو اسٹیٹ کا بالکل کرافٹ بیٹھ گیا ہے اور کہیں کوئی گورننس نظر نہیں آتی ہے. عالمی سطح پر ہم ایک تنہائی کا شکار ہیں اور دنیا میں ہمارا مذاق اڑا ہوا ہے. ہم کبھی کسی اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بات چیت کرتے ہیں، اس کو ہم قرار دیتے ہیں کلعدم نہیں ہے. پہلے انہیں ہم ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں، انہیں کلعدم قرار دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وہ کلعدم نہیں ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں ان قوتوں کے ساتھ جن کے خلاف ہم بولتے رہے ہیں، گفتگو کرتے رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں نہیں کہتا غلط کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس کو کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، یہ ساری باتیں جس کی وجہ سے حزب اختلاف کا اکٹھا ہونا لازمی ہے. نہیں ہوں گے تو لوگ ماریں گے.
نہیں ہوں گے تو ملک کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اور ستیہ ناش ہو گیا ہے. لیکن اس کو بچانا بھی میرا خیال میں ہم 5 سال پیچھے رہ گئے. کوئی بہت زور بھی لگا دے گا، بہت محب وطن، بہت اہل، بہت کام والا بھی ہوگا تو 3-4 سال سے پہلے اس کو پٹری پر ہی چلا سکتا. ٹھیک ہے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق صاحب. اس نے جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا موڈ کیا ہے، کوئی ایجیٹیشن ہونے جا رہی ہے، کیا معاملہ ہوگا؟ جی صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم. جی تو اللہ میر صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور والا یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں نے اشائیہ بھی دے دیا ہے، بلاول نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم ساتھ دیں گے. اس سے پہلے آپ کی جماعتیں پی ایم ڈی بھی اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کیا نظر آتا ہے نقشہ؟ یہ حکومت کے جانے کے دن ہے یا کچھ آپ لوگوں کے آخری وار ہے کہ اس کے بعد ترکش مارا کا دنگے آخری، پھر کچھ نہیں ہوگا، چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی؟ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے باتیں تو کوئی جتنی مرضی کرے، لیکن میں کافی دنوں سے پورے 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے چینلز پر کہ اگر اپوزیشن چاہے پارلیمنٹ کے اندر اکٹھی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے باہر اکٹھی ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو خود اپوزیشن بھی اب قوم کی مجرم ہوگی. ٹھیک بات. کیونکہ دیکھیے قرضے جو ہیں وہ جی ڈی پی کے برابر ہو گئے ہیں. 30,000 ارب سے بڑھ کے 45,000 ارب سے بھی بڑھ گئے ہیں. یہ کہتے تھے ہم قرضے ادا کر رہے ہیں، اگر قرضے آپ ادا کرتے تو 35,000 ارب سے 5,000 ارب ہو جاتے، 25 ہو جاتے. آپ نے تو 45,000 ارب سے بھی قرضے بڑھا دیے. ڈالر میں کل بینک میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی صاحب آئے، 176 روپے کے حساب سے انہیں بینک میں پیسے دیے. یہ ریٹ تھا کل 176 روپے. اب آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ آ جائیں، خفیہ معاہدوں کی صورتحال پہ آ جائیں، وزیر اعظم کا قومی سلامتی کے جو ہے اجلاس میں نہ آنے پہ دیکھ لیں، خود کابینہ کے ممبر جو ہیں ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں. احتساب کا معاملہ ہے، 4 دفعہ آرڈیننس میں ترمیم ہو رہی ہے، ان سے آرڈیننس لیجسلیشن نہیں ہو رہی. تو اس صورتحال میں اللہ نہ کرے ایک طرف پاکستان کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، دوسری طرف ایڈمنسٹریٹو کولیپس آلموسٹ ہو چکا ہے. ان پر اعتماد تاجر برادری کا، نہ صنعت کار برادری کا ہے، نہ بین الاقوامی برادری کا. اس حکومت عمران خان سمیت کسی پر اعتماد نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عشائیہ ہوا، یہ جو دونوں بڑی پارٹیوں نے بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ، یعنی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی نے بھی کہہ دیا، تو یہ اب انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کی طرف جائیں گے. اب شاید اسی رواں مہینے نومبر میں ہی اسلام آباد کی طرف بھی تمام سیاسی قوتیں آئیں. یہ اس وقت قوم کی پکار ہے کہ عام آدمی کی جان بھی چھڑائیں، ریاست پاکستان کو جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں ریاست پاکستان کو بھی محفوظ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور پہنچے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. لیکن ایک بات یہ بتا دیں کہ کل اگر انہوں نے بلڈوز کیے کچھ بل تو شاید یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ عدالت میں جایا جائے گا. کیا پروگرام نظر آتا ہے آپ کو؟ عدالت میں جانا پڑے گا یا بل کو روکا جائے گا پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹ میں پوری کوشش کی جائے گی اور عدالت میں جانے کا یا نہ جانے کا جو بھی فیصلہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن مل کر کرے گی اور باہر سے بھی دباؤ ڈالا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا صدیق الفاروق. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. آپ نے ساری صورتحال آپ کا بالکل واضح ہو گئی ہے اور اس پہ ہم مزید بھی گفتگو کر سکتے ہیں. بہت سی باتیں اور بھی کی جا سکتی ہیں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ اس وقت جو مشترکہ اجلاس کے بعد کی صورتحال ہے، کل جو اجلاس ہونا ہے اس پہ کیا صورتحال ہوگی، سب سے پہلے چلتے. لیکن میاں صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج قمر زمان قاہرہ نے کوئی بیان دیا، اس کے بعد ان پہ کافی قمر زمان قاہرہ کا بیان جو ہے اس کا جواب پیپلز پارٹی تو نہیں ان کے پاس. وہ یہاں کی کانسٹیٹوینسی پہ، یہاں کی لاہور کا ایک حلقہ انتخاب پہ انتخاب لڑنا چاہتے ہیں اور اس پہ حوالے سے انہوں نے تغیر کی ہے. اور جب وہ 4-5 ہزار ووٹ لے کے رخصت ہو جائیں گے تو بس آرام سے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے میر صاحب. اس کا جواب مسلم لیگ نے نہیں دیا، اس کا جواب قاضی اپنا حمد اللہ صاحب نے دیا ہے، پی ڈی ایم کی سب نے دیا، مسلم لیگ نے نہیں دیا. وہ
یہ سب چیزیں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں، اسی حوالے سے چلیں ٹھیک ہے میر صاحب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی 11 نومبر کو ہوگا، اس معاملے پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے شارٹ. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب 11 جو ہے وہ نومبر کی صبح اجلاس طلب کیا گیا اور سنا ہے کہ کل وزیر اعظم زہرانہ دے اپنے اتحادیوں کو، جس میں سینیٹر بھی ہوں گے، قومی اسمبلی کے بھی ان کے اتحادی موجود ہوں گے. کیا لاہ عمل دیکھتے ہیں؟ آخر کار وزیر اعظم اسمبلی میں آنے کو تیار ہو گئے. آپ کا قومی اسمبلی ایک بل پاس کر دیتی ہے تو حکومت کی میجورٹی ہوتی ہے. سینٹ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ چیک اینڈ بیلنس قائم رکھ سکے، اس میں حکومت کی میجورٹی نہیں ہے. تو تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ پھر سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران مل کر جو ہے نا وہ بل پاس کر سکتے ہیں، تو پاس کر لیں، وہ حکومت کر سکتی ہے. یہ قانون سازی کو ایک طرح کی بلڈوز کرنے کا طریقہ ہے، اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے، جو کچھ مستحسن نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اکائیاں جو ہیں اس پہ متفق نہیں ہے. ہمیں اکائیوں کو اور ملک کی اکثریت کو ملا کے ایک فیصلہ کرنا ہے. آئین میں گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، اور اس میں بلڈوز بھی کر سکتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ کریں گے، لوگ بھاگیں گے یا کچھ کریں گے یا غیر حاضر رہیں گے. کچھ بھی اس وقت ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم آئیں گے پارلیمنٹ میں سر اس دفعہ؟ آنا چاہیے اور وہاں ایسے معاملوں پہ آیا کرتے ہیں اور بیٹھا کرتے ہیں اور ایک خاص نظروں سے لوگوں کو دیکھا کرتے ہیں اور غصے میں بھی آیا کرتے ہیں. وہ آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تقریر بھی جاڑ دیں، اپوزیشن جب واک آؤٹ کر جائے تو تقریر بھی جاڑ دیں. ایسا ہو سکتا ہے. خالی بینچوں کو خطاب کرنا یا حکومتی بینچوں کو خطاب کرنا وہ ان کو بہت مرغوب ہے، اس کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے میر صاحب، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کا جناب سلیم بخاری صاحب. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت سے پوچھتے ہیں جی، تجزیہ کراتے ہیں جی. السلام علیکم سلیم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب دیکھیں، آج اپوزیشن کا مشترکہ اجلاس ہوا. مہنگائی، بے روزگاری، رونا دھونا اور افغانستان کا مسئلہ اور سارا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ نااہلی ہے، بیڈ گورننس ہے، کیا کچھ ہے. ادھر وہ قانون لانا چاہتے ہیں، خاص طور پر الیکٹورل ریفارم جسے وہ کہتے ہیں، کچھ اور قانون بھی جسے کہتے ہیں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. سینٹ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کیا کہتے ہیں ساری پوری صورتحال کو؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ پی ٹی آئی جو ہے اپنے آپ کو اتنی بڑی جمہوری پارٹی کہتی ہے، لیکن اس کا کوئی ایک اقدام جو ہے، ایک قدم ایسا نہیں ہے جسے آپ جمہوریت کی اسپرٹ میں کہہ سکتے ہیں. ایک آرڈیننس فیکٹری کھلی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، آرڈیننس آفٹر آرڈیننس آ رہے ہیں. ایسا تو ہم نے کبھی کسی حکومت میں نہیں دیکھا، اس لیے کہ ایک تو ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، لہذا ایک سنگل ہاؤس میں تو وہ کہیں سے بھی اس کو پاس نہیں کروا سکتے. اب بالآخر انہوں نے وہی یعنی روش اختیار کیا ہے، وہی رویہ اختیار کیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے اس میں سے نمبر گیم کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سمپل میجورٹی سے پاس کر دیا جائے. یہ رویہ جو ہے سجاد میر صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے دور میں سو کالڈ جمہوریتیں چلتی تھی، جس طرح شورا مجلس شورا تھی، اگر آپ کو یاد ہو پارٹی لیس الیکشن سے، یہ عام جمہوریت کی اسپرٹ کی نفی ہے اور یہ حکومت اس کو بار بار دہرا رہی ہے. کس کو یہ راضی کر رہے ہیں، کس کو یہ رہے ہیں، انہیں اس سب کچھ کی قیمت دینی پڑے گی. یہ چیزیں اس طرح سے کبھی نہیں چلتی ہیں کسی ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں. اور یہ جو نئی روش اور نئی نہج جو انہوں نے اختیار کی ہے، اس کا ان کو الٹیمیٹلی نقصان ہونے جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے اس قسم کی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے جس کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس کی شکل اختیار کرے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا. یہ جلد بازی میں جو بلڈوز کرنے والے فیصلے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، کبھی لاست نہیں کیے اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا جلدی یا بدیر، اور اس کی حیت جو ہے وہ تبدیل ہوگی. تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس موڈ میں ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے عدالت میں، نائک صاحب کو اور ادھر سے تارڑ صاحب کو اس کا رکن بنانا اس اسٹیئرنگ کمیٹی کا، یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ عدالت میں جانے کو تیار ہے. کیا لگتا ہے کہ یہ قانون اس طرح کا عدالت میں سٹینڈ کر سکے گا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میرا اپنا تجربہ جو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اس کے حوالے سے اگر چند ایک فیصلے میں آپ کو ریکال کرواؤں تو آپ بھی میری طرح سے حیران ہوں گے. گھٹوں کی ہینگنگ سے شروع ہو جائیں آپ. اور جو مشرف صاحب کو 3 سال تک وردی میں صدر رہنے کی اجازت سے لے کے آئین میں ترمیم کرنے تک کا فیصلہ تھا، وہ میں نے آپ نے تھوڑی کیا تھا. آپ کو نہیں پتا کس نے کیا تھا.
تو ہمارے ہاں عدالتوں کے حوالے سے بھی بہت کچھ وثوق کے ساتھ کہنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اگر عدالتوں نے اپنا رول ادا کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے وہ جائیں، تو یہ فیصلہ چاہے وہ نیب کا آرڈیننس ہے، چاہے وہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کے حوالے سے لیجسلیشن ہے، یہ سب کچھ عدالت اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے۔ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر میری ریزرویشنز ہیں، لیکن ہونا ایسا ہی چاہیے کہ یہ قوانین جس طریقے سے بنانے کی کوشش ہے جو جمہوریت کی اسپرٹ کی نفی ہے، اس کو عدالتوں کو اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے۔ جن فیصلوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آج تک اعلیٰ عدلیہ کے اوپر اس کے حوالے سے بے پناہ اور شدید قسم کی تنقید ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے اب اسی قسم کے فیصلے کر کے اسی قسم کی ریپوٹیشن کے ساتھ جی سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری صاحب، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب، کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا جی، بہت سیدھا بات ہے۔ عدلیہ کی تاریخ تو ہر طرح کی ہے، لیکن یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو توقع نہیں ہے کہ ان حالات میں ملک جہاں سے گزر رہا ہے اور جمہوریت کا جو حال ہے، معیشت کا جو حال ہے، سیاست کا جو حال ہے، عام آدمی جس طرح پس رہا ہے، قانون سازی جس انداز سے ہو رہی ہے، اس میں وہ کسی ایسے قانون کو ایک طرح کا ہولڈ کرے گی۔ میرے خیال میں توقع کرنی چاہیے، پہلے تو پارلیمنٹ میں ہی اس کو نہیں پاس ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے، یہ بلڈوز کرنا ہی ہوا نا جی ہاں، جیسے کہ میں نے کلیئر کہا تھا کہ قومی اسمبلی پاس کرتی ہے، پھر سینٹ پاس کرتی ہے، دونوں نہیں ہوتی، دونوں کو ملا کے آپ ملغوبہ بنا کے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بات بن جائے، تو بنا لیجیے گا، لیکن پھر یہ ہے سر اپوزیشن کا موڈ تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہت ریزسٹ کریں گے، شاید اسمبلی میں ہنگامہ رائی ہو، نعرے بازی ہو، اسپیکر کے ڈیسک کا گہراؤ ہو، اس طرح کی چیزیں۔ نہیں، وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے، اس بار کوئی نیا کر کے دکھائیں نا جی، کچھ نیا کر کے دکھائیں۔ سر نیا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، وہ بیٹھی ہے کمیٹی، اب اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہیں کچھ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیسے رستہ روکا جائے اس کا۔ سر بظاہر تو بادی نظر پہ تو نظر آتا ہے کہ جو چاہتی ہے حکومت وہ ہو جائے گا۔ بہت سی آپشن ہو سکتی ہیں موجودہ صورتحال میں، کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ نہیں آتے، لیکن عام طور پہ اپوزیشن کے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس بار مجھے لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن کے لوگ نہ ٹوٹیں، اللہ خیر کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، اب ایک عوامی مسئلہ جس سے عوام بلک رہے ہیں، حکومت نے بجلی کے نرخوں میں پھر اضافہ کیا اور ₹2.52 فی یونٹ اضافہ کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا اور اضافہ نومبر 2021 کے بلوں میں وصول کیا جائے گا، یعنی اسی مہینے کے بل سے وصول کیا جائے گا۔ پیٹرول اور اس کے بعد گیس اور اب دوبارہ سے یہ بجلی۔ کیا گیا کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے مد میں ہے۔ جی سر، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہے، پہلے تو گیس پہ کیا گیا، جو سبسڈی دی تھی واپس لے لی گئی، کہا گیا کہ یعنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو دی گئی تھی، وہ اس کو جائز استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے بجلی بنا سر رہے ہیں۔ ناجائز استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں بجلی بنا رہے ہیں، تو بجلی آج سے بنا رہے ہیں وہ، آپ کو آج خبر ہوئی ہے؟ کوئی انکشاف ہو گیا آپ کو؟ چھاپا مارا تھا آپ نے؟ وہ بھائی بجلی بنا رہے ہیں، سب نے کارخانے لگائے ہیں، گورنمنٹ کی منظوری سے لگائے ہوئے ہیں، ایسے تو لگاتے ہیں۔ ہر فیکٹری نے اپنے لیے سیلف سفیشینٹ ہونے کے لیے یہ بجلی کا انتظام کیا ہوا ہے، آپ نے انہیں آپ کی ایکسپورٹ خراب ہو جائے گی، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ نا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہم یہ لے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ جو آپ نے گیس مہنگی لینی ہے اس کی وجہ سے فیول ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس کی بجائے آپ شاید فرنس آئل کو آپ کو استعمال کرنا پڑے، تو اپنی نااہلی کی سزا آپ پاکستانی قوم کو دیں، سرمایہ دار کو نہیں، اس نے تو ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کا ہمارا کم ہو جائے گا، آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی، آپ کی ہر چیز ڈاما ڈول ہو جائے گی، آپ کرنا کیا چاہتے سر ہیں؟ صارفین پر 30 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ سر اس معاملے میں مزید بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر چیمبر آف کامرس جناب منظور ملک صاحب، ان سے جانتے ہیں کیا تجزیہ ہے اس مہنگائی کے لہر جی میں عوام منظور کہاں ملک رہیں گے؟ صاحب السلام علیکم۔ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو رعایت دی تھی واپس لے رہے ہیں، کیونکہ بجلی بنا رہے تھے، تو بجلی تو آج سے تھوڑا بنا رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی منظوری کا بغیر بھی نہیں بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بجلی بنانے کا جو بھی یونٹ لگتا ہے اجازت لے کے لگتا ہے نا جی، ایسے تو نہیں لگتا۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ ایکسپورٹ اس طرح، یہ تو نالیکی ہے کہ آپ کی گیس جو ہے وہ آپ منگوا نہیں پائے، یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اب فرنس آئل کو آپ کو استعمال، تو کیا یہ سارا کیا ہو رہا ہے جی؟ میر صاحب ایسا ہے جو آپ نے بات نشاندہی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ساری ڈیٹاز اویلیبل ہیں، بٹ جب ان کا موڈ ہوتا ہے تو وہ ساری فائلیں غائب ہو جاتی ہیں اور نیا ایک پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے جو ان کو کانسٹنٹ وولٹیج کے ساتھ الیکٹرسٹی چاہیے،
ہماری جو لائن لاسز ہیں, جو لائن ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وولٹیج پورے نہیں آتے. پھر ٹرانسفارمرز کو ہم نے ٹائملی ریپیئر نہیں کیا. تو ٹیکسٹائل والے بیچارے, سچی بات یہ ہے کہ وہ پاور جنریشن کرتے ہیں اس لیے کہ کیپٹک پاور کے انہوں نے لائسنس لیے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے, اور کیپٹک پاور کر کے وہ اس شارٹ فال کو دور کرتے ہیں. ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سے بڑھ جاتی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ وولٹیج نہیں دے پاتی اور ان کی مشینوں کا لاس ہو جاتا ہے. آج دیکھیں کمپیوٹر کا دور ہے, اس میں اگر آپ نے مجھے 240 وولٹ دینے ہیں تو آپ 238 پہ فیکٹری نہیں چلا سکتے, 240 پورے چاہیے. ہم نے اس کے جو کیپیسٹرز لگانے تھے, جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا, ہم نے وہ نہیں کیا. وابڈا تو اپنے خرچے پورے نہیں کر پاتی, اپنا ریونیو کلیکٹ نہیں کر پاتی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کہ گورنمنٹ خود بزنس کرتی ہے یا کرواتی ہے. سوورن گارنٹی کے اوپر بھی ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کی لائبلٹی جو ہے وہ لوگوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو میں تو اس کو ہمیشہ سے کہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ جناب مہربانی فرمائیں, لوگوں کو کمپٹیٹو بزنس کی طرف جانے دیں. آپ نہیں دینا چاہتے سبسڈی نہ دیں, پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ تو نہ ڈالیں. انہیں ایک دفعہ آپ نے پیسہ دیا کہ آپ مشینری منگوائیں, وہ بیچارے مشینیں لے کے آئے. پاکستان میں ٹیکسٹائل لگی, آپ کی کاٹن کم ہے. اب جب کاٹن منگوائیں گے آپ کا پھر بل بڑھے گا. مطلب یہ کہ یہ انفارچونیٹ نہیں ہے, یہ سارا فارچونیٹلی سازشیں ہمارے ملک میں کرنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, جو جاہل ترین لوگ ہیں اور بنے اور اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح تو ملک نہیں چلایا جاتا. بجلی میں دیکھیں نا جی, ہمارے پاس جو وہ پانی کے ذرائع موجود تھے, سولر موجود تھی, گیس ہمارے پاس موجود تھی. ہم نے وہ ساری لائنیں دے دے کے گھروں میں, اور کہیں دنیا میں دکھا دیں کہ اتنا بڑا جو گیس کا گھروں کے لیے ڈومیسٹک نیٹ ورک موجود ہو. آپ انہیں سلنڈر سے چلا سکتے ہیں لیکن فیکٹری سلنڈروں سے نہیں چل سکتی. آپ یہی گیس اٹھا کے انڈسٹری کو دیتے, پروڈکشن کرتے, آپ کی لوکل پروڈکشن میں آپ کے لوکل را مٹیریل استعمال ہوتے, تو لوکل را مٹیریل کو اگر آپ ایکسپورٹ کرتے تو آپ کو بینیفٹ ہوتا. آپ نے تو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی. نہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ہماری ایکسپورٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس میں بہت نیگیٹو اثر پڑے گا. بہت بری طرح پڑے گا نا جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ کس بنیاد پہ کرے گا؟ وہ تو پہلی پہ جھگڑا ہوتا ہے. یقین کریں کہ جو ایکسپورٹر بیچارہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو وہاں کا بائر ہے وہ تو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کو کیا ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں, کیا مل رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کو ویلیو ایڈٹ کرنے میں ناکام ہیں. ہم پاکستان میں وہ پیسہ جو ہماری انوویشن کے لیے لگنا چاہیے تھا, وہ پیسہ جو ہماری R&D پہ لگنا چاہیے تھا, وہ پیسہ جو ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ پہ لگنا چاہیے تھا, وہ پیسہ تو حکومت کرنسی کے جو ڈفرینسز ہیں اس میں لے جاتی ہے, ایڈوانس ٹیکسیشن میں لے جاتی ہے, اور لوگوں کو اس دفعہ دیکھیں پہلے آپ کہتے انجن لگا لیے, بعد میں آپ نے کہا جی نہیں فرنس آئل پہ ہم ریٹ بڑھا رہے ہیں, آپ گیس یوز کریں. لوگوں نے گیس کے انجن لے لیے. پھر کہا جی نہیں اس پہ بھی ہم دے رہے, آپ ایسے بجلی بنانی ہے تو ڈیزل پہ بنائیں. 10 دفعہ لوگوں نے چمنیاں بدلی, بوائلر بدلے, اس کے انسٹرومنٹ بدلے. پچھلے 30-40 سال سے ہمارے ساتھ یہ مذاق ہو رہا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی ضروریات زندگی ہے, اور ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اور پاکستانیوں کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اپنے خرچے خود چلائیں اور خود کمائیں, خود کھائیں, بلکہ وہ لنگر خانے اور وہی سستی روٹی تندور, اور وہ ابھی تک ہم اس چکر سے لوگوں کو نکال ہی نہیں سکے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ ہم پاس بجلی ہے, وہ بجلی بنا رہے ہیں, وہ بجلی ہم ان کو وہ مس یوز کر رہے ہیں, ہم گیس سستی دیتے ہیں, وہ اسے بجلی بنا لیتے ہیں, اور ہماری بجلی پڑی رہتی ہے جو ہم بناتے ہیں. یہ ادھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ادھر کہتے ہیں سرپلس بجلی ہے. سر جو بجلی دیتے ہیں, میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی کہ بجلی کا ایک وولٹیج ہے نا جی, آپ کے گھر میں 220 وولٹ آنے چاہیے, ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ مجھے 230 کبھی دے رہے ہیں, کبھی 235 دے رہے ہیں, کبھی 215 دے رہے ہیں, تو میری جو مشینری ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے انہیں ایک لیول پہ, ایک کوانٹٹی پہ, آپ کی نہلی سروسز کی وجہ سے, آپ کی لائن ٹرانسمیشن لائنیں اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو انٹرپشن سے بچنے کے لیے, دیکھیے اب ہماری انڈسٹری میں ہو رہا ہے جی, ہفتے میں 1 دن صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں پوری. اب مجھے بتائیں جو ورکر گھر سے آ گیا, میں اس کو تنخواہ کہاں سے دوں گا؟ میں کوئی لینڈ لارڈ ہوں, میرے زمین سے تیل نکل رہا ہے. آپ نے تو بیڑا غرق کیے, غربت خود ڈیزائن کر کے آپ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے. مجھے نہیں پتا اس کا کیا ایجنڈا ہوگا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری فیکٹری میں ہر منڈے کو, یعنی 4 ہفتے ہوتے ہیں نا, ہر
या 5 आती हैं। हर मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी किसी और वजह से जी लाइट बंद है। अब मुझे बताएं कि वो फैक्ट्री कैसे काम करेगी अगर उसके पास अपनी पावर जनरेशन नहीं है, अगर उसके पास जनरेटर नहीं है, कैसे चलाएगा वो? ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना मंजूर मलिक साहब, बहुत आपका बहुत वजाहत के साथ। ये है नक्शा मुल्क, ये है हमारी मईशत, ये है हमारी गवर्नेंस, और इस पर इतनी बड़ी बड़ी बातें, आइडियलिज्म, रियलिज्म, पतरिका लफ्ज सुन लिए जिसके सही माने भी नहीं आते। कहाँ खड़े हम? फवाद चौधरी तो आज कहते हैं 1.5 साल अब इंतजार करें, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में जाएंगे, फिर 5 साल आप मजीद इंतजार करें। तहरीक इंसाफ कहीं जाने वाली नहीं है। चले आगे चले, छोड़े इसको, इस पर कोई कमेंट नहीं करना। ये पांव कांप रहे हैं और मुंह से बातें ऐसी निकल रही हैं। ये आज से नहीं, बहुत अरसे से ये बातें करते हैं, पांव आपके कांप रहे हैं। खड़े कहाँ हैं ये आपको पता नहीं है। मुल्क आपसे चल नहीं रहा, महंगाई से लोग पहले तंग है, उन पर आप ये सवार कर रहे हैं कि अभी तो हम 7 साल 6 साल और रहेंगे। साथ उन्होंने कहा कि सब्सिडी से मुल्क नहीं चलते, सब्सिडी देंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? सब्सिडी इसलिए देनी पड़ रही है कि आपको मुल्क चलाना नहीं आता। सीधी बात है, मुल्क चलाना आता हो तो कोई ये इशू नहीं है, ना कोई मसला है। जहां सब्सिडी देनी होती है वहां सब्सिडी दी जाती है, और उससे जो कमाई होती है वो सबके सामने होती है। आप एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पा रहे, ये क्या एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ? 31 अरब आपने पहले भी एक बार अटेंड किया था, 25-26 पे आप अड़े हुए कई साल से, 30 पे अड़े हुए। बांग्लादेश आगे निकल गया, उसके रुपए की कीमत बेहतर है, इंडिया के रुपए की कीमत हमसे बेहतर है, उनकी इन्फ्लेशन हमसे कम है, हर निर्ख कम है। आप क्या मुकाबला करने बैठे हैं? ठीक है मीर साहब, ठीक है, चल नहीं पा रहा। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो गया। मीर साहब ने तो इस पे बड़े जोर अंदाज में कहा कि सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि आवाम को सहूलत, और ये आवाम के टैक्स के पैसे से ही दी जाती है। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसियों को सही तरीके से वजह करे ताकि आवाम तक रिलीफ पहुंच सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम से जादमीर से इजाज़त दीजिए।